بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ کی اسے الف لام میم السجدہ کہتے ہیں۔ اسی نام سے ملتی جلتی ایک اور سورت بھی ہے، اسے الف لام میم، اسے خام میم السجدہ کہتے ہیں۔ یہ الف لام میم السجدہ ہے، وہ خام میم السجدہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی کافی فضیلتیں آئی ہیں، اور اس کا جو بھی ردم ہے نا وہ سورہ یاسین سے بہت مضامین بھی اور ردم بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اتارنا ہے کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اتارنا ہے رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھڑ کے لے آئے ہیں، خود بنا کے لے آئے ہیں؟ بل هو الحق من ربک، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے، برحق ہے۔ کیوں آئی ہے؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے جس کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، سیدھی راہ پہ آ سکیں، صحیح طرز زندگی اختیار کر سکیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور جو کچھ ان کے مابین ہے وہ سب بنایا 6 دنوں میں۔ ان 6 دنوں کا ایک بریک اپ ہے جو آگے ہمیں مل جائے گا، وہ اس مختلف، یعنی زمین کا کتنے دنوں میں بنائی، آسمان کتنے دنوں میں بنائے، وہ ادھر مل جائے گا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، جم کر بیٹھا عرش پر، یعنی سب کا اقتدار اس نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ عرش ہوتا ہے بادشاہ کا جس پر وہ بیٹھتا ہے اپنی مملکت پر حکمرانی کرنے کے لیے، یہ اس کی مملکت ہے۔ آسمان اور زمین جو اس کے مابین ہے، یہ قرآن مجید کی ٹرمنالوجی ہے جی کائنات کے لیے، پوری کائنات، آسمان اور زمین، یہ کائنات ہے۔ اس سب کے اوپر اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے، بس یعنی اسی کے ہو جاؤ، اسی کے شکر گزار بنو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں تتذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ یہ تم نے اور جو ولی اور شفیع بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر امر کرتا ہے آسمان سے زمین تک۔ ایک تدبیر امر ہم نے بار بار پڑھا، بادل لاتا ہے، بارش برساتا ہے، یعنی فیصلہ تو اس کا ہے نا، ایگزیکیوشن ہو رہی ہے نا اس کے اوپر۔ آگے ہم ابھی آ جائے گا، وہ ہزار سال کا بھی پلان بناتا ہے، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلان بھی ہوتے ہیں، ہزار سال کے پلان بھی ہوتے ہیں۔ ابھی وہ جو آئے گی نا شب لیلۃ القدر، تو اس کو وہ 100 سال، وہ 1 سال کا پلان جو ہے نا وہ فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے۔ اب 1000 سال کا جو پلان ہے تو وہ ذرا ابھی ہیڈ کوارٹر میں ہی ہوتا ہے نا، اس میں سے 100 سال کا جو ہے نا وہ جو زمینی ہیڈ جو ہے نا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے، وگرنہ اصل پلان تو ہیڈ کوارٹر میں رہتا ہے نا، وہ کتاب مبین میں رہتا ہے، وہ ہزار سال کا بھی ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے رفتہ رفتہ اس کی تدبیر ہوتی ہے۔ تدبیر کا مطلب ایگزیکیوشن، اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ ثم یارجع الیہ، پھر وہ واپس جاتے ہیں، یعنی اس کا فیڈ بیک یا اس کا جو بھی جو تکمیل کے بعد جو بھی رپورٹیں ہیں وہ جاتی ہیں الیہ، اس کی طرف، فی یومن، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار پیمانہ 1000 برس تمہاری گنتی کے مطابق، یعنی ٹوٹل وہ فیصلے کے نفاذ سے لے کر تکمیل، اور تکمیل کے بعد الی اللہ ترجع الامور، یہ 1000 سال میں ہوتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ جو پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا جی اللہ کا مدد کب آئے گی، تو وہ بتایا یار وہ تمہارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کا 1000 سال کا ہوتا ہے، اس حساب سے آئے گی۔ اون سکون ہے ٹھیک ہے، ہاں جی، اس حساب سے آئے گی۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ ہے جو غیب اور ظاہر سب کو جان، جو کچھ تم پر بیت رہی اسے پتہ ہے۔ اصل میں امتحان مقصود ہے، لیکن یہ کہ کوئی تمہاری تکلیف مصیبت اس سے اوجل نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ العزیز الرحیم، زبردست ہے اور مہربان ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ہے کہ جس نے ہر شے کو احسن طور پر بنایا ہے، خوب بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو مکمل کرنے کی ہر صلاحیت اس کے اندر رکھتی ہے، اس کے اعتبار سے اسے خود مکتفی بنایا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش اس نے کی ہے گارے سے، چنی ہوئی مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی اولاد کا سلسلہ شروع کیا اس نے ایک نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے۔
نچڑے ہوئے خلاصہ، یعنی وہ جیسے ست نہیں ہوتا، یعنی اس کو مختلف مراحل سے گزار کر اس مٹی کو. اب یہ دیکھیے ہمارا تصور کیا ہے جی، اپنی سوچ کے مطابق تصور ہمارا بنا، جیسے ہم چولہا بناتے ہیں گارے سے اس طرح بنایا، لیکن یہاں پہ بات اور آ رہی ہے کہ اس کو کئی مراحل سے گزار کر سلالۃ من طین ہے. اصل میں یہ جو نطفہ ہے یہ اس مٹی کا جوہر ہے، ایسنس ہے کہ جس سے پھر نسل کا آغاز کیا گیا. ثم سواہ، پھر اسے سنوارا، برابر کیا، تسویہ کیا، یعنی ناک پلک سنواری، اس کی نوک پلک کہنا چاہیے، نوک پلک اس کی سنواری. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس کے بعد اس میں اپنی روح میں سے ڈالا. یعنی جان تو پہلے ہی سے تھی جب اس کا وہ گروتھ ہوئی اور نوک پلک سنوری اور آنکھیں نکلی بنی اور اعضاء بنے، یہ تو پہلے سے جان تھی تو یہ نشو نما ہوئی ہے. لیکن جب یہ بن گئی ایک صورت، اس کی تسویہ ہو گیا، پھر اس میں ڈالی اپنی روح. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں بنا دیا دیکھنے والا، سماعت کرنے والا، دیکھنے والا، اور تمہیں ایک دل بھی، فائدہ اٹھانے والی شے بھی دے دی. اصل میں لفظی ترجمہ افئدہ کا جو ہے نا، فؤاد، فائدے والی شے، مطلب یہ کہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے والی، اس یہاں زیادہ امکان عقل کا ہے. یعنی جو آنکھوں کانوں سے جو بات عقل کو ملتی ہے تو اس کو وہ اس سارے پر غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ نکالتی ہے. قلیلا ما تشکرون، مگر بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یا جو تھوڑے ہیں شکر کرتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وَقَالُوا اِذَا ظَلَلْنَا، اچھا اب حضرت ارسطو صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ جو یہاں سے جن کے بنتی شروع ہوئی ہے، اب جب وہ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے، تو انہوں نے اعتراض کیا ٹھوکا ہے. قالوا، کہنے لگے، اِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، یعنی چورا چورا مٹی ہو گئے، ہم گم ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ بنا لیے جائیں گے. اگر اس خلاقی کو دیکھا ہوتا تو یہ سوال کیوں پیدا ہوتا؟ جس کو وہ سارا بھول گئے، امٹ کر گئے، اس کو سوچا ہی نہیں کہ یار وہ بھی کوئی کام تھا. لفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. وہ مہربان رب جس نے اتنی مہربانیاں کی، اس سے تو ملنے کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن جرائم ایسے ہیں کہ ملنے کا جو ہے یارہ نہیں ہے. تو اب جان چھڑاؤ پروگرام کے تحت یہ کہتے ہیں کہ مٹی ہو کے ہم دوبارہ بن نہیں سکتے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں وفات دے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اس کام پر جو تعینات کیا گیا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش کہ تو دیکھے جب یہ مجرم لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سر ڈالے ہوئے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے. آج اکڑ رہے ہیں، وہاں سر جھکے ہوں گے. عند ربہم، اپنے رب کے سامنے. ربنا، اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا. وسمعنا، ہم نے سن لیا. یہ جو کچھ بھی منظر ہیں صاحب ہمارے سامنے ہیں. فرجنا، تو ہمیں واپس جانے دے. اب تو ہمیں پوری طرح ایمان ہو گیا ہے، یقین ہو گیا ہے، تو اب ہمیں واپس جانے دے. نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے. انا موقنون، ہمیں یقین آ چکا ہے. اب یہ بات سمجھائی مسلمانوں کو کہ یہ جو بھی ان کی جو اکڑ خانی ہے سب جاتی رہے گی. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ یہاں ایمان لے آئیں تو ہم وہ مناظر ان کو یہاں دکھائیں تو یہ سارے مومن ہو جائیں گے، لیکن یہ ہماری حکمت نہیں ہے. اگلی بات وہی آ رہی ہے، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر ایک انسان کو ہدایت دے دیں، یہیں دے دیں. وہاں جب آ سکتی ہے تو یہاں بھی آ سکتی ہے. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن ہماری طرف میری بات جو ہے، جو طے ہے، وہ پوری ہونی ہے، وہ دفعہ ثابت ہونی ہے. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں انسانوں اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تو پھر کہا جائے گا کہ آج چکھو آج کے اس دن کا جو تم جیسے بھولے ہوئے تھے. یاد نہیں تھا نا یہ دن، تو عیاشیاں کی ہیں، تو آج اس کا مزہ چکھو. جو ادھر عیاشیاں تھیں ان کا مزہ چکھو آج. اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے تمہیں بلا دیا. تم اسے بھولے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بلا دیا. ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اب چکھو مزہ عذاب کا، دائمی عذاب کا، جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بدلے میں، تمہارے اعمال کے بدلے میں یہ ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون.
بے شک ایمان تو وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے انہیں ہماری آیات سے، تو وہ گرتے ہیں سجدے میں، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کے نام کی، اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، کسی غرے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ سے جو ان کی محبت ہے اس کے تقاضے کے طور پر راتوں کو ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے ہاں حالت قیام اور سجدے میں، جدا رہتی ہیں ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور لالچ سے۔ خوف اس کی سزا کا خوف یہاں پہ آئے گی بات، اور رحمت اس کے جو خوف و طمع، لالچ یعنی اس کی رحمت کا لالچ، اس سے پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کو لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، کھپاتے ہیں، لٹاتے ہیں، بچاتے نہیں ہیں، اپنے پاس روک کر نہیں رکھتے، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ افمن کان مومنن کمن کان فاسقا، خود سوچو جو ایمان لایا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو نافرمان ہے؟ اللہ بادشاہ ہے، کوئی بادشاہ اپنے فرمانبرداروں اور اپنے باغیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، تو کیسے برابر ہو سکتا ہے فرمانبردار اور باغی؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا، کون ہے فرمانبردار؟ کون ہے وفادار؟ کون ہے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے وہ باغ ہیں جہاں ان کی رہائش ہوگی، نزلا بما کانوا یعملون، جو انہوں نے اعمال کی اچھے، نیکیاں، وہ جو ہم نے پڑھا، ہجرتیں کی، ماریں کھائیں، جو انہوں نے تکلیفیں جھیلیں، اس کے بدلے میں ان کے لیے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو نافرمان ہوئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی چاہیں گے کہ اس سے نکل بھاگیں، أُعِيدُوا فِيهَا، لوٹا دیے جائیں گے اسی کے اندر، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس عذاب کے جلنے کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس عذاب کو نہیں مانتے تھے آج اس کا مزہ چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم لازماً انہیں چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ یہ تفصیل ہم نے سورہ انعام میں پڑھی تھی۔ پہلے جھٹکے دیتے ہیں لعلہم یتضرعون، نہیں باز آتے تو خوشحالی دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس خوشحالی میں جب مست ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک پکڑ لیتے ہیں، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو ظالموں کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ بڑا عذاب ہو گیا، وہ جو پہلے تھا وہ چھوٹا عذاب ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا دنیا کا عذاب جو بھی ہو وہ چھوٹا ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہوگا، لیکن دنیا کا وہ عذاب جو جڑ کاٹ دے اس کے بعد توبہ کی گنجائش تو نہیں رہتی۔ تو یہ زیادہ امکان یہی ہے کہ دنیا کے بڑے عذاب سے پہلے جو جڑ کاٹنے والا عذاب ہے، استیصال، جس میں پوری قوم ختم ہو گئی، بلڈوز ہو گئی، اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے سمجھانے کے لیے آتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اچھا یہ جرم اب دیکھیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے، قصے کہانیوں سے نہیں، افسانوں سے نہیں، اپنے رب کی آیات سے سمجھایا گیا۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، وہ پھر بھی کنی کترا گیا، پہلو تہی کر گیا، منہ موڑ گیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ اپنے ساتھ مخلص ہو کر ایک بات سوچنے کی ہے، جانا تو ہم نے سب نے اللہ کے پاس ہے۔ آج ہمارا کردار اور کافروں کا کردار، ہم سے شاید کردار میں وہ بہتر نکلے ہیں، ہمارا ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ انہیں قرآن سے نہیں سمجھایا گیا، قرآن سے تو ہمیں سمجھایا گیا، تو بڑا مجرم کون ہوا؟ اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی، دنیا کے سارے حالات یوں سمجھ میں آ جائے گے۔ باقی لوگ اور طرح سے دیکھیں گے، آپ اور طرح سے دیکھیں گے۔ وہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ کہیں گے ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ہے، تفرقہ ہے، فلانا ہے، بیچ سے بات یہ نکلے گی۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب، ہم اللہ کے ماننے والے،
ہم اس کے پڑھنے پڑھانے والے یا یہ کہ اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے والے. اور ہمارے کردار اور سکھوں کے کردار، ہمارے کردار اور ہندوؤں کے کردار، ہمارے کردار اور عیسائیوں کے کردار، ہمارے کردار اور یہودیوں کے کردار میں فرق نہ ہو تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں تو بڑے مجرم ہم ہو گئے. تو پھر انتقام تو بنتا ہے نا. انا من المجرمین منتقمون، ان مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. اس انتقام کے بڑے مجرم آج ہم بن گئے. پھر مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک وہ ہیں کہ جو ان کی زبان میں کتاب ہے، ظاہر ہے انہیں زیادہ سمجھ آتی ہے. ایک وہ ہیں جنہیں کتاب سیکھنے کے لیے زبان سیکھنے کا تردد کرنا پڑتا ہے. ایک وہ ہیں امیین جنہیں ککھ پتہ نہیں ہے، انہیں تو بس کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کر دو تو بیڑا پار ہے. تو فرق ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ آتا سارا جو ہے نا وبال ہماری طرف ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اس سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑو. اس کا ایک دور اذکار قسم کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ نبی آپ کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی معراج کے موقع پر، اس کا شک نہ کرو. لیکن زیادہ بات یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شک، یعنی قیامت، اللہ کے پاس جانا ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، رہنمائی بنائی. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی تھا، هُدًى لِبَنِي اسرائیل. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اب وہ بات آئی. دیکھیں کتاب کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ ان کے اندر ہم نے وہ امام کھڑے کیے، وہ رہنما کھڑے کیے، وہ کتاب والے کھڑے کیے. یہدون بامرنا، وہ لوگوں کے درمیان لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، رہنمائی دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سمجھاتے تھے ہمارے کتاب والے حکم کے مطابق. اپنے فلسفے نہیں بگاڑتے تھے، کتاب کے مطابق انہیں سمجھاتے تھے. اور یہ سمجھانے کے لیے ان کے اپنے اندر کیا جو ہے نا قابلیت تھی، لما صبروا، جب خود صبر کرنے والے تھے. جب آپ نے انہی کے چندے لے کے کھانے ہوں تو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ سود خوری میں ملوث ہوں اور آپ کا سارا کاروبار ان کے چندے سے چلتا ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حرام کھا رہے ہو؟ تو صبر کرنا پڑتا ہے. کتاب کا سچا پیغام دینے کے لیے پیغام دینے والے کو اپنی امیدیں قلیل رکھنی پڑتی ہیں. اس کے بغیر وہ پیغام دینے کے قابل نہیں ہو سکتا. اور جب اس کی امیدیں خود دنیا داروں والی ہو جائیں، مقاصد زندگی وہی ہو جائیں جو دنیا داروں کے ہیں، تو پھر کتاب ہی بیچارہ بیچ کے کھائے گا، اس کے پاس اور کیا ہے؟ تو پھر اب مجرم کون ہو گیا بڑا؟ تو سب سے بڑا مجرم تو پھر وہ ہو گیا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے تھے. یقین کا تقاضا یہ ہے کہ پھر دنیا سے صبر کرو. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہو رہی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی ہیں. یمشون فی مساکنہم، جن کی بستیوں سے ان کا گزر ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا یہ سوچتے نہیں، سنتے نہیں. اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ہانک کر لاتے ہیں پانی کو اس بستی کی طرف، اس زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہوتی ہے. فنخرج بہ زرعا، تو اس پانی کے ذریعے سے اس میں زراعت جو ہے وہ اگا دیتے ہیں. تاکل منہ انعامہم، جن میں سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں. وانفسہم، یہ بھی اس کے اناج میں سے کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، کہہ دیجئے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن نفع نہیں پہنچائے گا کافروں کو ایمان لانا. اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہو. جیسے ابھی نقشہ کھینچا کہ آخرت میں تو سب ایمان لے آئیں گے لیکن ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، ایسے ہی عذاب دیکھ کر بھی ایمان کا فائدہ نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی ان سے درگزر کیجئے. وَانتظر، منتظر رہیے. إِنَّهُمْ مُنتظرون، وہ بھی منتظر ہیں کیا انجام ہوتا ہے.